شب اسرا کی دلہا پہ دائم درود، نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ آج کا یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ محب محترم جناب سہیل بھائی کی شادی کی مبارک موقع پر رکھا گیا ہے، اور شب اسرا کے دلہا کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، دلہا دلہن کے مابین الفت و محبت پیدا فرمائے، اور ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیوں سے پر نور فرما دے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے جناب سہیل بھائی کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو، برادران کو، کہ شادی کے مبارک موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی جو محفل سجائی ہے، یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ورنہ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ اپنی شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کی محفلیں کم ہی سجاتے ہیں، ناچ گانوں کی محفل زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری قوم کو صحیح سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، سب کے سب توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کب کی جاتی ہے؟ توبہ اس وقت ہوتی ہے جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رب کی رحمت اسے پکار پکار کر کہتی ہے، تجھ سے خطا ہو گئی، گناہ ہوا، میری رحمت کی طرف آ جا، میں تیرے گناہ کو بخش دوں گا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر انسان خطا کار ہے مگر بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تو مجھے پکارتا ہے اور میری طرف رجوع کرتا ہے اور تو اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، تو میں بے نیاز ہوں، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد تو مجھے پکارے، میری ذات بے نیاز ہے، میں وہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، ابن آدم، اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے اور اگر تو نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد تو میری طرف پلٹ کر آتا ہے، تو یاد رکھ، میں وہ سارے گناہوں کو بخش دوں گا، وہ ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے
کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو فرشتوں کے رجسٹروں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اعضائے جسمانی سے بھی وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں، اور زمین سے بھی اس گناہ کے نشانات مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ قیامت کے دن تیرے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے، اس کی کرم نوازی دیکھیے، رب کی رحمت کو ملاحظہ کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر انسان خطا کار ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلو پیارے، اس کو توجہ سے سنیے گا، قابل عبرت بات ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کو فرشتے بھی لکھتے ہیں، اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کرامن کاتبین، جہاں فرشتے ہمارے گناہ کو لکھتے ہیں وہیں پر جو ہمارے ہاتھ ہیں، اعضائے جسمانی ہیں، ہمارے باڈی کے جو پارٹ ہے وہ پارٹ، وہ حصے بھی قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کے رجسٹروں سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اعضائے جسمانی سے بھی وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ مولا کیوں اعضائے جسمانی سے گناہ کیوں بھلائے جاتے ہیں؟ تو ذرا قرآن سے سنیں، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہارے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور پھر یہ ہاتھ، جن ہاتھوں سے آج ہم ہنس ہنس کر گناہ کر رہے ہیں، جن پیروں سے ہم ہنس ہنس کر گناہ کی راہ پر جا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور یہی ہاتھ قیامت کے دن کلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ان ہاتھوں کے ذریعے جو گناہ کر رہے ہیں، ان پیروں کے ذریعے جو گناہ کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہو یا ہماری ماں بہنیں ہو، وہ کان کھول کر سنیں اس بات کو، وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یا ہمارے ان جرموں کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، یہ ہاتھ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ پیر جن کے ذریعے ہم گناہوں کے اڈوں پر جاتے ہیں، اور جن پیروں کے ذریعے ہم ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کودتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ان پیروں کے ذریعے ناچ تو رہے ہیں، مگر قیامت کے دن یہی پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جن منہ سے آج ہم کلام کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھ کلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو رب ہمیں زبان کے ذریعے بولنے کی قوت عطا کرتا ہے، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ہاتھوں سے بھی یہی بات بلوا لے، وہ چاہے تو پیروں سے بھی کلام کروا لے۔ میرا رب قادر مطلق ہے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ ہاتھ کہیں گے مولا تو نے جو ہاتھ دیا تھا اسے، اس ہاتھ کے ذریعے اس نے شراب کی بوتلیں اٹھائی تھی، مولا تو نے جو ہاتھ دیا تھا اسے، ان ہاتھوں کے ذریعے تاش کے پتے کھیلا کرتا تھا، مولا تو نے جو ہاتھ اسے عطا کیے تھے، ان ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، مولا تو نے جو ہاتھ عطا کیے تھے، ان ہاتھوں کے ذریعے نافرمانیاں کیا کرتا تھا، اور جو تو نے پیر عطا فرمائے تھے، پیر اس لیے دیے تھے تاکہ اذان کی آواز سنے تو مسجد کی طرف جائے، مگر مولا اس نے تیرے دیے ہوئے پیروں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، مسجد کی طرف جانے کے بجائے
تیرے گھر کی طرف آنے کے بجائے یہ تو سینما گھروں کی طرف جا رہا تھا، جوؤں کے اڈوں کی طرف جا رہا تھا، یہ تو ناچنے والی محفلوں کی طرف جا رہا تھا، یہ شراب خانوں کی طرف جا رہا تھا، یہ حرام کاریاں جہاں ہو رہی تھی اس طرف جا رہا تھا۔ یہ کون کہے گا جن پیروں کے ذریعے آج ہم چل کر جاتے ہیں، یہ کون کہے گا جن ہاتھوں کے ذریعے آج ہم جو گناہ کے کام کر رہے ہیں، یہی ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہی پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ذرا سوچے اور اس تصور کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائے کہ ہمارے ہاتھ اگر ہمارے خلاف ہو گئے، ہمارے پیر ہمارے خلاف ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا پیارے؟ اللہ فرماتا ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ سارے گناہ اعضائے جسمانی سے بھلا دیے جاتے ہیں، سارے گناہ اعضائے جسمانی سے بھلا دیے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے سکے۔ توبہ کی اہمیت کو سمجھے۔ اور پھر جو آخری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ زمین سے بھی گناہ کے نشانات مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ آپ توجہ اس طرف رکھے، کام کرنے والے کرتے رہیں گے، آپ آئے ہیں سننے کے لیے نا، تو پھر ادھر توجہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کی، یومئذ تحدث اخبارہا، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ زمین قیامت کے دن خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا آپ ارشاد فرمائے کہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ زمین کے جس حصے پر رہ کر جو کچھ بھی تم کرتے ہو زمین قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی، اس کی گواہی دے گی۔ اگر آپ نے سجدہ کیا تو زمین گواہی دے گی مولا اس نے میری پشت کے اوپر سجدہ کیا تھا، اور اگر آپ نے بیٹھ کر وہاں شراب اور کباب کی محفل سجائی، یہ زمین یہ فرش یہ اللہ کا بچھایا ہوا ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ آج جس زمین کے اوپر اے نوجوانان اہل سنت ہم ہنس ہنس کر گناہ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں، ہمارے خلاف کوئی بتانے والا نہیں، مگر آپ سوچیں فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، اعضائے جسمانی بھی جان رہے ہیں، اور زمین کے جس حصے پر بیٹھ کر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں زمین کا وہ خطہ وہ حصہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ سوچیں اس بات کو، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ ہمیں کہاں دھکیل دیا جائے گا؟ جنت کے خوابوں میں سونے والوں اور جنت کے بشارتوں پر خوش ہونے والوں، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی ہے۔ نمازیں چھوڑ کر جنت نہیں ملے گی، حرام کاریاں کر کے جنت نہیں ملے گی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے جنت نہیں ملے گی۔ اگر جنت کے خواہاں اور طلبگار ہو تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، ان کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اس زمین کے اوپر گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ اگر اس زمین کے حصے نے میرے خلاف گواہی دی تو کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے بھی گناہ کے نشانات مٹا دیتا ہے۔ توبہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے توبہ۔ اور ذرا قرآن کی روشنی میں بھی توبہ کی اہمیت کو سن کے چلے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اترا کر گناہ کر رہے ہیں، ہنس ہنس کر گناہ کر رہے ہیں۔ مجھے مولا کائنات کا ایک قول یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہنس کر گناہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ آج گناہ کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہے، موبائل کے اندر گناہ، محفلوں میں گناہ، تنہائیوں میں گناہ، بازاروں میں گناہ، مارکیٹوں میں گناہ، گھروں میں گناہ، مجلسوں میں گناہ، اور شادی بیاہ کا تو کہنا ہی کیا۔
کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، جس طرح سے من چاہا ہم خلاف شرع کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ اس گناہ کے اوپر اللہ نے میری گرفت فرمائی تو پھر میں کیسے اپنے آپ کو رب کی گرفت سے چھڑاؤں گا، کیسے بچاؤں گا اپنے آپ کو۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا وہ اپنی زندگی کے اوپر رحم کریں، خدا را اپنی زندگی کے اوپر رحم کریں اور ہوش کے ناخن لیں۔ جس بے پردگی کے ساتھ آج ہماری بچیاں نکل رہی ہے، جس بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ ہماری ماں بہنیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا یہ ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ آج ہمیں نکاح کی مجلسوں میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں بن تھن کر مجلسوں کے اندر جس طرح سے بیٹھتی ہے، چست لباس پہن کر ننگے بالوں کے ساتھ میک اپ میں سج دج کے آ کر جس طرح سے آج ہماری قوم کی بیٹیاں مسلم بچیاں نکل رہی ہے، کیا مجھے بتائیں یہ اسلام کے اندر جائز ہے؟ کیا یہ خلاف شرع کام نہیں ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کی عذاب کو دعوت دینے والا کام نہیں ہے؟ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہے۔ یہ گناہ کے کام کر کے ہم نے دعوت کسے دی ہے؟ یہ ہم نے ہی اسے دعوت دی ہے۔ میں اپنے قوم کے رہنماؤں اور پیشواؤں اور ان کے نگرانوں سے گزارش کروں گا، خدا را اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے، اسلامی تعلیم سے انہیں آراستہ کرے اور ایسے لباس پہننے سے انہیں روکے اور ایسا کردار اپنانے سے انہیں روکے، ورنہ قیامت کے دن باپ سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ ہے، جوان بیٹی ہے، بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے اور ننگے بال کھلے بال لے کر جا رہی ہے، چست لباس پہن کر جا رہی ہے، نوجوان نگاہیں فار فار کر دیکھ رہے ہیں اور اسے تک رہے ہیں۔ یہ جس انداز سے جا رہی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، مجھے بتائیں کیا اسلام کی یہی تعلیم ہے؟ کیا ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی درس ہے؟ جبکہ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا ہے عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ مگر آج ہماری ماں بہنیں ہو یا ہماری بچیاں ہو، جس طرح سے بے حیائی کے ساتھ بالخصوص شادیوں کے اندر نکل رہی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں حیا آتی ہے اور ہمیں ترس آتا ہے کہ ہماری قوم کو ہو کیا گیا ہے، یہ ہماری بچوں کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے اور کس رخ لے جانا چاہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، تو جب ان سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ان کی تعلیم کو اپنی زندگیوں میں داخل بھی کریں، انہیں عملی جامہ بھی پہنائیں، اپنی اولاد کو اسلامی لباس میں ملبوس رکھے، انہیں اسلامی لباس دے، انہیں اسلامی کلچر دے، انہیں اسلامی اقدار دے اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ کرے۔ خاتون جنت کی سیرت پڑھائیں کہ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی پردگی کا عالم یہ کہ دنیا میں قیامت کے دن جب خاتون جنت پلسراج سے گزرے گی، اللہ کا ایک منادی اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے جرمٹ میں پلسراج سے گزر جائے گی، کسی کو احساس تک نہ ہوگا، کسی کو پتہ تک نہ چلے گا۔ اس خاتون جنت کا کردار پڑھائیں۔ ہماری بیٹیاں جس طرح سے آج لباس پہن کر نکلتی ہے، میں اپنے
ماننے والوں سے کہنا چاہوں گا انہیں خاتون جنت کا کردار دے، انہیں خاتون جنت کے محبت کے جام پلائیں، ان کی تعلیم سے انہیں آراستہ کرے اور بتائیں کہ ہماری صحیح تعلیم کیا ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم کیا ہے۔ جو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے اس حساب سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، حج کو جائیں اور زکوٰۃ نکالتے رہیں اور یہ سارے نیک اعمال کرتے رہیں، مگر گھر کے اندر بے حیائی کے کام ہوتے رہے اور اس بے حیائی کے کاموں کے اوپر ہم چپکی باندھے بیٹھے رہے اور خاموش رہے، نہ باپ ٹوکے نہ ماں ٹوکے، نہ کوئی روکے انہیں، نہ کوئی سمجھائے، نہ کوئی انہیں بتائے دین کی باتیں، اور اسی طرح سے ہم زندگی گزارے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے، حج کو جاتے رہے اور گھر میں بے حیائی کے کام ہوتے رہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس میں سے ایک وہ بندہ ہے جو عادی شرابی ہو، شراب میں دھت رہتا ہو، شراب میں لپت رہتا ہو اور ہمیشہ شراب پینے والا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں شرابی پر اللہ نے جنت حرام فرما دی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ماں باپ کو اذیتیں دے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، میرے آقا فرماتے، علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے تیسرا وہ شخص کہ جس کے گھر میں بے حیائی کے کام ہو اور اس بے حیائی کے کاموں کے اوپر وہ چپ رہے، اللہ نے ایسے بندے کے اوپر جنت حرام فرما دی ہے۔ اور حدیث پاک میں اسے دیوس کے لقب سے یاد کیا گیا ہے کہ ایسا شخص دیوس ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حضور نے خود اسے دیوس کہا ہے۔ اب سوچیں آپ، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، اسلامی کلچر کو عام کریں۔ اس بے حیائی نے ہماری لڑکیوں کو اتنا نڈر اور بے باک کر دیا ہے کہ آج یہی لڑکیاں کفر قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتی ہے، دیر نہیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس صوبے کے اندر کتنی ہماری مسلم بچیاں کافروں کے ساتھ رہ رہی ہے، ایک پورا رپورٹ ہے میرے پاس۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لا چکی تھی، ماں بہن توجہ سے سنے، یہ اسلام لا چکی تھی۔ حضرت ابو طلحہ اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے رشتہ نکاح کا پیغام بھیجا ام سلیم سے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلیم نے جو جواب دیا، دل کی تختی کے اوپر لکھنے والا جواب ہے۔ آپ فرماتی ہیں ابو طلحہ تم رہے کافر، ہم رہے مومن، جب تک تم دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہو جاتے، اسلام قبول نہیں کر لیتے، تب تک میرے لیے تمہارے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ بھی تو ایک خاتون ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول فرمایا اور اس کے بعد حضرت ام سلیم سے نکاح فرمایا۔ یہ بھی تو ایک خاتون ہے۔ اور آج کی ہماری بچیاں ہیں، وہاں انکار کیا جاتا ہے اور یہاں اقرار کر کے ایمان کو داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ تعلیم، دین کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھے اور ایسے لباس جو چست ہو، بلکہ حدیث پاک میں ہے، علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ 2 لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک وہ شخص جو گائے کے دم کے مانند کوڑے رکھے گا
اور لوگوں کو اذیتیں دے گا۔ اور دوسری وہ خاتون جو باریک لباس پہن کر نکلے بے پردگی کے ساتھ اور جوڑا باندھے اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، ایسی عورتوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اور آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے؟ کوئی باپ چاہتا ہے، کوئی شوہر چاہتا ہے، کوئی بھائی چاہتا ہے کہ میری بہن کے اوپر اللہ کی لعنت برسے؟ چاہتے نہیں ہیں، مگر کام ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ کام ایسے جو کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا پیارے، توبہ بڑی اہم چیز ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، خطائیں ہو جاتی ہے، مگر بہترین وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو سچی توبہ کرو، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے برائیوں کو اتار دے، اور اس کے بعد جو بشارت ہے مچل جائے اس بات کو سن کر۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے برائیوں کو اتار دے اور ایسے باغات میں اللہ تمہیں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی جنت کے اندر تمہیں داخل فرمائے گا، اور ایسے محلات جنت میں عطا کرے گا کہ وہاں نہریں بہہ رہی ہوگی۔ کہیں تو دودھ کی نہر ہے، کہیں تو شہد کی نہر ہے، تو کہیں تو شراب طہور کی نہر ہے، تو کہیں تو پانی کی نہر ہے، جس کا پانی بھی میٹھا، جس کا رنگ بھی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ایسے پانی کی نہر بہہ رہی ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ ایسے جنت اور ایسے باغات عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، کہ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، بڑی پیاری داستان۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف میں احساس کتنا بڑا ہوا تھا کہ اگر ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی تو اس خطا پر اس قدر شرمندہ ہوتے اور اس قدر ندامت کے آنسو بہاتے کہ اللہ اکبر، وہ کھانا بھی بھول جاتے، نیند بھی ان کی اڑ جاتی اور انہیں قرار تک نہ آتا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ثعلبہ 16 سے 18 سال کے نوجوان صحابی رسول ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی خدمت پر مامور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ثعلبہ یہ لیا، حضرت ثعلبہ دورے دورے تشریف لے جاتے ہیں۔ زندگی کے بہترین لمحات حضور کی خدمت میں گزر رہے تھے۔ ایک دن میرے آقا نے حکم فرمایا ثعلبہ بازار کی طرف جاؤ اور فلاں چیز لے کر آؤ۔ حضرت ثعلبہ نکل پڑے، شہر رسول کی گلیوں کو عبور کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ پھر مرشد فرماتے ہیں شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خود بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ حضرت ثعلبہ تشریف لے جا رہے تھے اور دل و دماغ میں بس یہی بات ہے کہ حضور کا یہ کام کر کے مجھے آنا ہے۔ اچانک نوجوان ذرا سنے، ایک گھر کے اوپر نظر پڑتی ہے جس میں ایک خاتون غسل کر رہی تھی۔ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر پر گرفت اور پکڑ ہے اور گناہ ہے۔
نظر پھیری، دل میں خیال آیا لاؤ دوبارہ دیکھ لوں، ابھی چہرہ گمایا ہی تھا کہ دل نے جھنجھوڑا، اے سالبہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلی نظر تو معاف ہے کہ وہ اچانک تمہاری نظر پڑی تھی، مگر یہ تو ارادتاً نظر ہے، یہ ارادتاً دیکھنا ہے۔ اب اگر تم دیکھو گے تو اللہ اس پر تمہاری گرفت فرمائے گا۔ ابھی چہرہ گمایا ہی تھا اور ترچھی نگاہ سے ابھی دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ خیال آیا اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی۔ اگر میرے نبی کو پتہ چلا تو میں کیا جواب دوں گا، میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ صرف ظاہر کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں، دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں مصطفیٰ کو معلوم ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت سالبہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں واپس پلٹا تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا؟ اسی خیال نے آپ کو جنگلوں کی طرف لے جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ حضرت سالبہ پہاڑیوں کی طرف نکل جاتے ہیں، جنگل اور بیابان کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد زار و قطار رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہاں روتے روتے 40 دن گزر جاتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں خادم بارگاہ رسالت سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، سلام پیش فرما رہا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے تمہارا سالبہ جو تمہاری بارگاہ میں صبح و شام رہا کرتا تھا 40 دن سے وہ غائب ہے، دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ میرے آقا آپ ذرا پتہ لگوائیں کہ آپ کا غلام گیا کدھر ہے اور کس پوزیشن میں ہے۔ فوراً میرے آقا نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا اور فرمایا جاؤ میرے سالبہ کو بلا کر لاؤ، انہیں یہاں لے کر آؤ، میں پوچھوں تو صحیح کہ 40 دن سے وہ میرے دربار میں آئے کیوں نہیں ہے اور مجھ سے دور کیوں چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر حضرت سلمان تلاش میں نکل پڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر پہاڑیوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے اور چرواہے سے پوچھتے ہیں تم نے سالبہ نامی شخص کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے میں نام سے تو نہیں جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے حلیہ بیان کیا، پوری صورت بتائی، کہا نام سے واقف نہیں ہوں، البتہ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو 16 سے 18 سال کی عمر کا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد پہاڑیوں کی بلندیوں سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد یہاں آ کر سجدے میں گر جاتا ہے اور زار و قطار روتا ہے اور رب سے معافی مانگتا ہے۔ اس کے کثرت گریہ کی وجہ سے پوری رات میری بکریاں سو نہیں پاتی ہے اور کھڑے پیر رات گزار دیا کرتی ہے۔ میں اس کے رونے کی وجہ سے حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ آخر اس نوجوان کو ہوا کیا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں اب وہ کب آئے گا؟ اس چرواہے نے کہا سورج غروب ہونے کے بعد وہ آ جائے گا۔ سورج غروب ہوا، حضرت سالبہ پہاڑ کی بلندیوں سے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت سالبہ آئے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں مصطفیٰ نے یاد کیا ہے، حضور تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت سالبہ نے حضور کا نام سنا، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور عرض کرتے ہیں اے عمر کیا میرے نبی کو میرے گناہ کا علم ہو چکا ہے، میرے گناہ کا پتہ چل چکا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے سالبہ ہمیں یہ تو نہیں پتا ہے کہ حضور کو آپ کے گناہ کا علم ہوا ہے یا نہیں، مگر حضور نے تمہیں یاد کیا ہے اور بلا رہے ہیں۔ حضرت سالبہ عرض کرتے ہیں اے عمر میں چلوں گا، ضرور چلوں گا، مگر مجھے ایسے وقت میں بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانا جب میرے حضور نماز پڑھ رہے ہو، اس لیے کہ بالمشافہ میں حضور کے سامنے چہرہ لے کر حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا ہوں، جب مصطفیٰ حالت نماز میں ہو مجھے حاضر کر دینا۔ حضرت عمر لے کر چلے۔ حضرت سالبہ مسجد نبی شریف پہ پہنچتے ہیں اور ایسے وقت میں جبکہ مصطفیٰ نماز پڑھ رہے تھے حضور کے قدموں کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور چہرے سے آنکھوں سے آنسو روا ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور اپنے غلام سے پوچھتے ہیں سالبہ کیا بات
بات ہے کس وجہ سے تم مجھ سے دور چلے گئے تھے اور کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ حضرت سال باز کرتے ہیں آقا آپ کے غلام سے بہت بڑا جرم ہو چکا ہے، بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سالبہ میں تمہیں قرآن میں سے ایک آیت سناتا ہوں، اگر تم اس آیت کی تلاوت کرتے رہو گے اللہ تمہارے جرم کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اس آیت کو پڑھتے رہو، آپ بھی پڑھتے رہنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب میرے آقا نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، حضرت سال باز کرتے ہیں آقا آپ کے غلام کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے، یا آپ کے غلام کا جرم اس سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رب کا کلام عظمت والا ہے، رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اس کے بعد حضرت سالبہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سالبہ جاؤ گھر جا کر کچھ کھاؤ پیو، تمہارے جسم میں کمزوری آ گئی ہے، نقاہت آ گئی ہے اور تمہاری طبیعت میں بھی کچھ خلل نظر آ رہا ہے، آرام کر لیں۔ حضرت سالبہ گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد بھی قرار نہیں ہے، بے چین و بے قرار ہے، مصلی بچھایا رونا شروع کر دیا، رب سے معافی مانگ رہے ہیں اور اس بات پر شرمندہ ہے میرے نبی کو میرے گناہ کا پتہ چل چکا ہے، میرے آقا کو میرے گناہ کا پتہ چل چکا ہے۔ حضرت سالبہ مصلی پر سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اس طرح روتے روتے کئی دن گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ کثرت گریہ کی وجہ سے حضرت سالبہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور آپ کی کیفیت اتنی نازک ہو جاتی ہے کہ حضرت سالبہ مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا کو اطلاع دی جاتی ہے، حضور اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، حضرت سالبہ سے فرمایا اے سالبہ گھبراؤ نہیں، اگر تم سے گناہ ہوا ہے اور تم نے توبہ کی ہے اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا، تمہارے جرموں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت سالبہ پھر بھی رو رہے ہیں، یہ احساس تھا ان کے اندر کہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے یہ گناہ ہوا کیسے؟ میں حضور کا غلام ہوں اور حضور کا غلام ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سالبہ کو یہ غم کھائے جا رہا تھا اور یہ احساس تھا دل کے اندر اور یہ غم تھا کہ اگر رب کی بارگاہ میں جانا ہوا تو میں اپنے مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا جس کی نعمتیں صبح و شام کھایا کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت سالبہ بستر مرگ پر ہے، میرے آقا تسلی حضرت سالبہ کو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے سالبہ کیا کیفیت محسوس کر رہے ہو؟ حضرت سالبہ نے کہا آقا بدن میں جس طرح چوٹیاں دوڑ رہی ہو یہ کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں۔ غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے، اب تم چند لمحوں کے بعد انتقال کر جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت سالبہ کی روح تھوڑی دیر کے بعد قفص سری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا نے اپنے جان اشاروں سے حکم فرمایا انہیں غسل دیا جائے اور کفن پہنایا جائے اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلایا جائے، میں اپنے غلام کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، میں اپنے عاشق کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ میرے آقا آئے، نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت سالبہ کے جنازے کو صحابہ نے اٹھایا، صحابہ لے کر چل رہے ہیں، مصطفیٰ صحابہ کے جرمٹ میں چل رہے ہیں اور چلنے کی کیفیت الگ ہے، چلنے کا انداز الگ ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آج مصطفیٰ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اپنے قدموں کو اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا آج تک ہم نے اس انداز سے آپ کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مگر آج آپ کے چلنے کا انداز بڑا نرالا ہے، بڑا پیارا ہے، بے مثال ہے، یہ چلنے کا انداز بدلا کیوں ہے؟ اے عاشقان مصطفیٰ میرے آقا کے اس فرمان کو سنے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا حضور اس انداز سے کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے پوچھنے والوں تم یہ کیوں پوچھتے ہو کہ میں اس انداز سے کیوں چل رہا ہوں؟ میں اس لیے چل رہا ہوں کہ آج زمین کے اوپر سالبہ کے جنازے میں آسمان سے اتنے کثرت سے فرشتے آئے ہیں کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت سالبہ کی زندگی سے پیارے سبق حاصل کریں۔ ایک گناہ ہوا تھا، اسی گناہ کے خیال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم صبح و شام ہزاروں گناہ کرتے ہیں، کبھی احساس ہوا ہمیں؟ کبھی احساس ہوا ہمیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اس سبق کو لے کر جائیں۔ گناہ ہو جاتے ہیں، میں نے شروع ہی میں آپ سے کہا حدیث پاک کی روشنی میں
مگر بہتر وہ ہے میرے آقا نے فرمایا جو سچی توبہ کر لے. اور سچی توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.